اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم، عليه أفضل الصلاة والتسليم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میری طرف واپس کرتا ہے۔ مراد یہ ہے میری توجہ میری طرف پھیرتا ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث پاک حیات النبی کی واضح دلیل ہے کہ جو کوئی میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مر نہ جائے جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ اور دور طیبہ سے جب بھی پکارا انہیں، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ اور میرے امام بڑے پیار اور محبت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی واضح سماعت کی یہ حدیث پاک دلیل ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اپنی قبر انور میں اپنی ظاہری حیات کے ساتھ آج بھی زندہ ہیں، اور دور دراز سے بھی غلاموں کی فریاد کو سنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ عقیدہ حدیث رسول کی روشنی میں واضح ہوا۔ اب آج اس تصور کے ساتھ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم اور ادب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین محترم، ہفتہ واری اصلاحی بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. اس ہفتہ واری اجتماع میں ہر ہفتہ اصلاحی موضوع پر الگ الگ عنوان کے تحت خطاب کیا جاتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہمارا دین و ایمان، ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق ثمریں بنے اور درست ہوں. پوسٹر آپ نے پڑھا ہوگا. آج کے اس خطاب میں جس عنوان پر ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. یہ بات سب سے پہلے آپ یاد رکھنا کہ انسان کے درست ہونے میں اور انسان کے با اخلاق ہونے میں صحبت کا بہت بڑا عمل اور دخل ہوتا ہے. جیسی سنگت ویسا اثر ہوتا ہے. انسان کے بننے میں اور بگڑنے میں دونوں صورتوں میں صحبت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. پیارے، اگر ہماری صحبت درست رہی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہے، اچھے لوگوں کی باتیں سنتے رہے، یقیناً حدیث پاک میں ہے کہ الصحبت مؤثرہ، صحبت ضرور رنگ لاتی ہے، اس کا اثر دکھاتی ہے، گل کھلاتی ہے. اور اچھوں کی صحبت، جیسا کہ صوفیہ کا قول ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. ایک بندہ ہے، اگرچہ شراب نہیں پیتا ہے، نشہ نہیں کرتا ہے، لیکن روزانہ شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے. جو شرابیں پیتے ہیں، نشہ خور ہیں، اگر روزانہ ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ بھی شراب کا جام اپنے ہاتھ میں اٹھا لے گا. اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ ہم تو اپنے روزانہ کی زندگی میں یہ بات دیکھ رہے ہیں. ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو جب تک ان کی صحبت اچھی رہی، نمازیں بھی پڑھتے رہے، اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، خوف خدا بھی دل میں تھا، لیکن جیسے ہی صحبت بگڑ گئی تو وہ ڈانس کرنے لگے، ناچنے لگے. ایسے لوگوں کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے عزیزوں. اس لیے حدیث پاک میں بھی اور قرآن عظیم میں بھی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھا ہے، یہ سورہ توبہ کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. کس کو خطاب کیا؟ ایمان والوں کو. یعنی مومن ایمان تو لا چکے ہو، ایمان لانے کے بعد پھر اب تمہارے لیے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. اور متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہر عمل شریعت و سنت کے مطابق ہو، اس کو متقی کہتے ہیں. جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، شریعت و سنت پر عمل کرتا ہو، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی راستے پر گامزن ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں. اب وہ تقوی میں تو سارے نیک اعمال آ گئے، متقی بندہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد شریعت و سنت کی پابندی اختیار کر لیا، مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، دونوں چیزیں ہو گئی. لیکن متقی تو بن گیا، متقی بننے کے بعد اگلا حکم رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت میں رہنا یہ بھی ضروری ہے. سچوں کے ساتھ میں رہو. اگر تم تقوی بچانا چاہتے ہو، متقی تو بن گئے، پرہیزگار تو ہو گئے، اگر اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی عبادت و ریاضت کو بچانا چاہتے ہو
संभाल कर रखना चाहते हो तो ज़रूरी है, रब ने हुक्म दिया वकूनू मअस सादिकीन, जो मेरे सच्चे बंदे हैं, नेक बंदे हैं, सालेह बंदे हैं, उनकी संगत में रहा करो, उनकी सोहबत में रहा करो। अगर तुम मुत्तकी हो तो गए, लेकिन तुम्हारी सोहबत फासिकों के साथ है, नाफरमानों के साथ है, बेनमाजियों के साथ है, गुनाहगारों के साथ है, जालिमों के साथ है, तो फिर उसकी संगत तुम्हें तुम्हारे तकवा को बर्बाद कर देगी। यानी सोहबत कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने तकवा इख्तियार करने वालों को खुद फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, तकवा जब ही तुम्हारा बचेगा, सलामत रहेगा, जब तुम्हारी संगत दुरुस्त होगी, तुम्हारी सोहबत ज़रूरी होगी, तुम्हारी सोहबत दुरुस्त होगी। इंसान माल कमाता है तो माल कमाना कमाल नहीं है, माल को बचाना ये भी कमाल है, ताकि वक्त ज़रूरत उसको काम आए। तकवा इख्तियार करना कमाल है, लेकिन कमाल उस वक्त रहेगा जबकि तुम्हारा तकवा बचा रहे, तुम्हारा तकवा महफूज और सलामत रहे, तब जाकर आखिरत में तुम्हारा तकवा, तुम्हारे परहेजगारी काम आएगी। और ये कब सलामत रहेगा? जब तुम्हारी सोहबत दुरुस्त होगी, तुम्हारी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होगी, तुम्हारी संगत खैर के साथ होगी, तब तुम्हारा तकवा बचा रहेगा। ये रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। उसके बाद एक आयत करीमा में और रब ने फरमाया है कि व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फरमाया और अगर शैतान तुझे भुला दे, कभी भूले से बुरों की सोहबत में बैठ गए, चंद लम्हा के लिए भी, अगर भूले से भी शैतान तुम्हें भुला दिया और बुरों की सोहबत में जाकर के बिठा दिया, अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए तो रब ने फरमाया कि फला तक़उद बअद ज़िक्रा, फिर याद आने के बाद ना बैठना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों के साथ में। ज़ालिम से मुराद काफिर है, गुमराह है, फासिक है, फाजिर है, नाफरमान है। रब ने फरमाया अगर चंद लम्हा की सोहबत तुम्हें बुरों के साथ हो गई, तुम्हारी संगत, फिर तुम्हें याद आ गया कि हम किसके साथ बैठे हैं, जैसे याद आ जाए रब का हुक्म है कि फिर फला तक़उद बअद ज़िक्रा, याद आने के बाद फिर उनकी सोहबत छोड़ दो। अगर चंद लम्हा कोई बुरों की सोहबत में बैठ गया तो रब ने हुक्म दिया कि उठ जाओ वहां से, वो सोहबत छोड़ दो, वरना तुम्हें भी वो सोहबत बुरा बना देगी। तो बताओ मेरे अजीजों, जिनकी संगति सुबह शाम दिनों रात कई कई घंटे बुरों के साथ में हैं, फासिकों की सोहबत में बैठते उठते हैं, जिनकी दोस्तियां यारियां ही फासिकों के साथ हैं, तो बताओ किस कदर अल्लाह ताला की नाफरमानी का इर्तिकाब कर रहे हैं। खुद सोचने की बात है। इसलिए अपने अगर अकीदे की इस्लाह चाहते हैं, अपने अगर आमाल की इस्लाह चाहते हैं, अखलाक को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि अपनी दोस्तियां, अपनी सोहबतें, अपनी संगतें अच्छे लोगों के साथ रखें। या आज हम दोस्तियां करके बैठे हैं और कई कई घंटे अपने दोस्तों के साथ सर्फ करते हैं और हमें इसका एहसास नहीं होता है। ये सारी दोस्तियां, सारी यारियां, सारी सोहबतें, संगतें, ये सिर्फ दुनिया तक महदूद है। और आखिरत में क्या होगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया है सूरह शूरा में, अल्लाह पाक फरमाता अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। फरमा जितने तुम्हारे दोस्त हैं, सारे दोस्त क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। गौर करने की बात है। जिनके साथ हम सुबह शाम गुजारते हैं, जिनकी दोस्तियां सिर्फ दुनियावी चीज़ों पर कायम हैं, बस रब ने फरमाया कि ये सारे रिश्ते, नाते, दोस्तियां, सारी सोहबतें और संगतें जो सिर्फ दुनियावी एतबार से हैं, दुनियादारी की खातिर हैं, रब फरमाता है ये सब के सब क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। अदुव्वुन, ये तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, हाँ अगर नेक लोगों की संगत इख्तियार की होगी, नेक लोगों से, मुत्तक़ीन से दोस्ती की होगी, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठते होगे, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती किया होगा,
ان کی دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں نہیں بدلیں گی، بلکہ یہی نیک دوست تمہارے لیے آخرت میں نجات کا سامان بنیں گے۔ ہاں، رب نے فرمایا ہے، رب نے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں دھیان سے پڑھیں، ہمارے اعمال، اخلاق اور عقائد کی اصلاح کی خاطر۔ یاد رکھنا، سنگت اور صحبت کا، دوستی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے پیارے عزیزوں، میں آپ کو مثال بھی دے سکتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، دیکھا ہے کہ صرف دوستی اور صحبت کی وجہ سے لوگوں نے اپنا ایمان برباد کر کے رکھ دیا ہے، ایمان برباد کر دیا، ایمان کا سودا کر لیا۔ یاد رکھنا، لوگوں نے دوستی کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، آج کتنے دوست ایسے تھے جو بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، آج وہ اہل حق پر قائم نہ رہے، آج وہ حق مذہب پر قائم نہ رہے، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا مذہب چھوڑ کر کے غیروں کے دامن میں جا کر کے چھپ کر بیٹھ گئے۔ دوستی کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا۔ اس لیے میرے آقا کریم نے کیا فرمایا، حدیث پاک کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث مسند امام احمد کی ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہاں، انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اس کے دین پر ہی، حضور فرما رہے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ وَفِي رِوَایَةٍ مَنْ يُخَالِلُ۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لیا کرو تم دوستی کس سے کر رہے ہو۔ اگر وہ دیندار ہے اس سے دوستی کرو گے تو تمہارے دین میں اضافہ ہوگا، تمہارے دین میں برکت ہوگی، اور جس سے تم دوستی کر رہے ہو اگر وہ بے دین ہے تو پھر یاد رکھنا وہ تمہارا بھی دین برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ جو حضور نے حدیث فرمایا ہے، علماء کیوں منع کرتے ہیں، بد مذہبوں کے سائے سے بھی دور بھاگا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بد مذہبیت تمہارے دل میں اثر کر جائے اور تمہارا ایمان بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ بہت سارے دوست ایسے تھے جن کی دوستی جب اہل حق کے ساتھ تھی تو حق پر قائم تھے، لیکن دوستی اور سنگت بدلی، صحبت بدلی اور بد مذہبوں کے ساتھ دوستی کیا، ان کی صحبت پہ اٹھنے بیٹھنے لگے، وہ آج حق دین پر قائم نہ رہے، بد مذہب بن گئے، بے دین بن گئے، گستاخ رسول بن گئے، گستاخ اولیاء بن گئے، گستاخوں کی صف میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ کس نے کیا ان کو؟ یہ دوستی اور صحبت نے انہیں اس مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ دوستی کرنے سے پہلے حضور کی حدیث کا سن لیا ہوتا، پڑھ لیا ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو اس کا دین کیا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اگر وہ بے دین ہوگا تو تمہیں بھی دوستی کی وجہ سے تمہارا دین کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی صحبت میں رہا کرو، اچھے لوگوں کی، دینداروں کی صحبت میں بیٹھو گے، تمہارا دین بھی سلامت رہے گا، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہارے اعمال بھی سلامت رہیں گے، تمہارا اخلاق بھی سلامت رہے گا۔ اب ایک حدیث پاک شعب الایمان کی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایجو جلسائنا خیر۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، سوال کیا صحابہ نے کہ میرے آقا ہم کس کی ہم نشینی اختیار کریں، کس کی سنگت میں بیٹھا کرے، کس کی صحبت میں رہا کرے، کس سے دوستی کیا کرے۔ حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا، کیونکہ انسان ہے دنیا میں تنہا تو رہ نہیں سکتا ہے، کوئی نہ کوئی دوست تو چاہیے اس کے لیے، کسی کی صحبت میں اٹھے تو بیٹھے گا۔ تو حضور سے صحابہ نے سوال کیا، حضور اگر ہم صحبت اختیار کریں، دوستی کریں، ہم نشینی اختیار کریں تو کس کی صحبت میں رہے، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کس کے ساتھ تعلقات رکھے، سوال کیا۔ اب میرے آقا نے جواب کیا دیا، کاش اگر حضور کی حدیث پر عمل کر لیا جائے ہمارا سب کچھ سلامت رہے گا پیارے، سب کچھ۔
میرے آقا فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ حضور ہم کس کی ہم نشینی اختیار کریں، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، حضور نے فرمایا کہ من قال من ذکرکم اللہ رؤیتہ، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے ساتھ صحبت اختیار کرو جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. بس کتنا پیارا جواب حضور نے دیا. کہا اس کی ہم نشین اختیار کرو، اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے. تمہارا دوست ایسا ہو دور سے دیکھو تو کہہ دو کہ یہ اللہ والا ہے، بس یہ اللہ والا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب تمہارا دوست نیک ہوگا، اس کو دیکھتے ہی تمہیں خدا کی یاد ضرور آئے گی کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ، اللہ کا سچا بندہ ہے، وفادار بندہ. کیا فرمایا؟ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنے سے کیا آ جائے؟ خدا کی یاد آ جائے. وزاد فی عملکم منطقہ، پھر فرمایا کہ جس کی باتوں سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے، جس کے کلام سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اگر وہ بات کرے نصیحت کی بات کرے، وہ بات کرے اصلاح کی بات کرے، خیر کی بات کرے، اور وہ ایسی بات کرے جس کو سن کر تمہارے عمل زیادہ ہو جائے، تم باعمل بن جاؤ، ایسے لوگوں کی صحبت میں اختیار کرو. وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، پھر آقا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی ہم نشین اختیار کرو کہ جس کے عمل سے تمہیں آخرت کی یاد آ جائے. سبحان اللہ. یہ تین چیزیں حضور نے بتائی، جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے، اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت کی یاد آ جائے. اب ہم خود غور کریں، ہم کوئی جنگل میں تنہا تو نہیں رہتے ہیں. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہم بھی غور کرتے ہیں، آپ بھی غور کریں. ہمارے دوستوں میں سے کئی ایک دوست ہیں ہمارے، کون سا دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر ہمیں خدا کی یاد آتی ہے؟ خود غور کریں. اگر نہیں ہے ایسا، اگر ایسا ہے تو سبحان اللہ، اپنے حضور کی حدیث پر عمل کر لیا، پا لیا. اور اگر ایسا نہیں ہے، ہمارے سارے دوست دنیا دار ہیں، تو پھر سمجھ لینا کہ ہماری سنگتیں صحبتیں بیکار ہیں ان کے ساتھ. اگر ہمارے دوست غور کرے، کون ہمارا دوست ایسا ہے جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے؟ کون ایسا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے شاید آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے 100 اگر ہمارے دوست ہیں، ہمارے دوستوں میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو دیکھ کر ہم کہہ سکے کہ ہاں اس کو دیکھنے سے رب کی یاد آ جاتی ہو. یہ ہمیں نصیحت کی باتیں کرتا ہو، ہمارے عمل میں اضافہ ہوتا ہے. اس کو دیکھنے سے، اس کے عمل سے ہماری آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. ہمارا دوست کوئی ایسا دوست نہیں ہے. اور ایسے ہی دوستوں کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ سب تمہارے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. میرے عزیزوں، بہت عمل دخل ہے صحبت کا، دوستی کا یاد رکھنا. اسلام نے دوستی کے باقاعدہ آداب بیان کیے ہیں. صوفیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں دوستی کا بڑا بڑا چیپٹر قائم کیا ہے، چونکہ دوست کے ذریعہ سے، صحبت کے ذریعہ سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. فساد اور اصلاح دونوں چیزیں صحبت جیسی ہوگی، اس طریقے سے انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے. تو میرے عزیزوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ فرمائیں کہ سچا دوست کون ہوتا ہے جو دوستی کرنے کی، صحبت اختیار کرنے کے لائق ہو، جس کے ساتھ ہم اٹھا بیٹھا کریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ سچا دوست وہی ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے. بس. اور ایک حدیث پاک اور سنیں، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. میرے حضور فرماتے ہیں، اور امام غزالی اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں، فرماتے کہ من اراد اللہ بہ خیرا رزقہ خلیلا صالحا ان نسی ذکرہ وان ذکر اعانہ. میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، جس کے ساتھ جس کو خیر دینا چاہتا ہے، اسے اچھا دوست عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے حضور فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو اچھی صحبت عطا فرماتا ہے، نیک لوگوں کی دوستی اسے عطا فرماتا ہے، اچھا دوست عطا فرماتا ہے، ایسا دوست عطا فرماتا ہے ان نسیہ ذکرہ، اگر وہ خدا کو بھول جائے تو وہ دوست اس کو خدا کی یاد دلا دے.
ہاں ایسا دوست. وَإِن ذَكَرَ آنَهُ، اور اگر وہ دوست اللہ کو یاد کرتا ہے تو اور زیادہ وہ دوست جو نیک دوست ہے اللہ کی یاد کرنے میں اور زیادہ مددگار ہوتا، اور زیادہ مددگار ہوتا. بتاؤ یہ دوستی اللہ کے منتخب کرنے سے ہوتی ہے. جب اللہ ارادہ کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو برا دوست ملا، اور ہمارے زیادہ تر دوست بے نمازی ہیں، گالی پکڑ بکنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، فراڈ کرنے والے ہیں، دنیا کی چکر میں مارا پھرنے والے ہیں، کبھی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے، زیادہ تر دوست ہمارے ایسے ہیں. نیک دوست نہیں ہیں کہ جو ہمیں خیر کی طرف لے کر جائے، جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے. ہم اللہ کو بھولے بیٹھے، ہمارا کوئی دوست پوچھتا نہیں ہے یار تو نے صبح سے لے کر شام کر دی، ایک ٹائم کی نماز پڑھا؟ کوئی دوست نہیں پوچھنے والا ہے، کوئی دوست نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا. کیونکہ دوست وہی ہے سچا دوست. صحبت اسی کی اختیار کرے، ہم نشینی اسی کے ساتھ کریں کہ جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے. بس آپ دیکھیں ہم تو خیر خود ہی ایک نافرمان گنہگار بندے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ تھوڑی دیر آتے ہیں، گھنٹہ سوا گھنٹہ ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں. ہمارا کمال نہیں، میں اپنی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، ہم تو اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک کا، بزرگوں کی اقوال کا فیض بیان کر رہا ہوں. یہ اللہ کے گھر کا کمال ہے، ہمارا نہیں. آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں ہمارے پاس، ہماری سنگت میں، لیکن آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو کیا ملتا ہے؟ نصیحتیں ملتی ہیں، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا. تھوڑی دیر کی صحبت میں کہتا ہوں آپ ساری رات، آپ کے جتنے دوست ہیں ساری رات آپ بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کی صحبت میں، آپ کے دوست کتنا دیر آپ کو نصیحت کرتے ہیں، کتنی دیر اللہ کی یاد دلاتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ پوری رات 10 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے تو 10 منٹ بھی آپ کا کوئی دوست ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو آخرت کی فکر کی یاد دلائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے. لیکن اگر آپ اس مبارک محفل میں آتے رہیں گے، جتنا دیر بیٹھیں گے اللہ کی یاد تو آئے گی. یہ سنیں گے تو صحیح، آخرت کی تیاری تو ہوگی، آخرت کی تیاری. اور یہ جو کلام کیا جا رہا ہے اس کلام کی برکت سے تمہارے عمل میں اضافہ تو ہوگا. تو ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرے، دوستی اختیار کرے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ اپنے مدرسوں میں اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے عہد لیا کرتے تھے. غور کے ساتھ سنیں. امام حسن بصری کہتے لوگوں تمہیں دوستی کرنا ہے دوستی کرو ضرور، چونکہ انسان بغیر دوست کے رہتا نہیں ہے. تنہائی ہر ایک کو پسند نہیں آتی ہے. ہم جنگلوں میں تو نہیں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں. بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک ہمارے دوست ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں دوستی تو کرو، لیکن دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ تمہاری دوستی جس کے ساتھ کر رہے ہو اس کی دوستی آخرت میں کام آئے گی یا نہیں کام آئے گی. یہ تمہارا دوست جس کے ساتھ تم دوستی کر رہے ہو، جس کی صحبتوں میں بیٹھتے ہو، یہ تمہارا دوست تمہیں آخرت میں نفع دے گا یا نفع نہیں دے گا. اگر تو یہ دوستی، یہ صحبت، یہ سنگت اور یہ تمہارا دوست جس کے ساتھ بیٹھتے ہو آخرت میں تمہیں نفع دے، آنکھ بند کر کے اس سے دوستی کر لینا، اس کی صحبت میں بیٹھا کرنا، اس کے ہم نشین اختیار کرنا. لیکن اگر یہ تمہارا دوست اور یہ دوستی تمہیں آخرت میں کچھ بھی نفع نہ دے تو پھر اس سے کبھی دوستی نہ لگانا، دعا سلام رکھنا، لیکن کبھی دوستی کا ہاتھ نہ بڑھانا، کبھی اس کی سنگت میں نہ بیٹھنا. اگر آخرت میں نفع نہ دے تو دوستی کا معیار آخرت پر ہے. اب ہم خود غور کریں اپنے اوپر میرے عزیزوں کہ ہمارے بھی کئی دوست ہیں، کئی لوگوں سے دوستیاں ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے. خود غور کریں ہمارا کون سا دوست ہے 10 دوستوں میں سے جس کے ساتھ ہم بہت زیادہ محبت کرتے بیٹھتے. کون ایسا دوست ہے جو ہمیں آخرت میں نفع دے گا؟ شاید آپ غور کریں گے نا، تلاش کریں گے تو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا ایسا جو آخرت میں آپ کو نفع دے. امام حسن بصری فرماتے ہیں سلام دعا کرنا مسلمان ہے، اچھے اخلاق اختیار کرنا مسلمان ہے، لیکن اس کے صحبت نہ اختیار کرنا، اس کے ساتھ دوستی مت لگانا. بس دوستی مت لگانا. کتنے دوست ہمارے ایسے ہیں، کتنی دوستیاں ہماری ایسی ہیں
جو آخرت میں نفع دیں گی. کتنی سنگتیں ایسی ہیں, کوئی ایسا نہیں دوست جو ہمیں نیکی کے راستے پر لے کر آئے, جو ہمیں بھلائی کی طرف رغبت دلائے, جو ہماری خیر خواہی کرے, ہماری آخرت کی فکر کرتا ہو. کون ہے ایسا بتائے نا یار. ہم جس کی صحبتیں میں کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں, کوئی تو ایسا ہماری صحبت میں بیٹھنے والا ہو جو ہمیں آخرت کی فکر پیدا کرے, جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے. اگر نماز کا وقت ہو گیا, نماز ہم نہیں پڑھنے گئے, تو ہمارا دوست فوراً کہے یار نماز کا وقت ہو گیا, تو نماز پڑھنے نہیں جا رہا, چل نماز پڑھ کر کے آتے. کون ایسا دوست ہے؟ کوئی دوست ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ساری دوستیاں, یہ رشتے صرف دنیا داری کی خاطر ہیں, اور انہی کے بارے میں نے فرمایا ہے کہ سب قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. میرے پیارے, صحبت, چند لمحوں کی بھی صحبت کتنا اثر رکھتی ہے نا, اس کی ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. معمولی چیز نہیں ہے کہ رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کی صحبت میں رہا کرو, اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو. مثال میں قرآن سے دیتا ہوں, سورہ کہف پڑھیں, تفصیل کے ساتھ واقعہ لکھا ہوا ہے. ذرا میں سورہ کہف میں جو واقعہ ہے اس کا پس منظر عرض کر دوں. ایک معلومات کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے, بڑی نصیحت بھی ہے. اصحاب کہف کون ہے پتہ ہے؟ بنی اسرائیل کے چند نوجوان تھے, عبادت گزار تھے, مومن صالح تھے, پرہیزگار تھے. اس امت کے نہیں, بنی اسرائیل کے. اس دور کا جو بادشاہ تھا دقیانوس, یہ قرآنی مضمون میں عرض کر رہا ہوں, قرآن کا ہے. دقیانوس بادشاہ یہ کافر تھا, تو اپنی رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا. اب یہ چند نوجوان یہ عبادت گزار تھے, مومن صالح تھے, موحد تھے, غیر خدا کے سامنے سر جھکانا انہیں گوارا نہ تھا, اور وہ مجبور کرتا تھا. تو انہوں نے اپنا دین اور اپنا ایمان بچانے کے لیے سوچا کہ اس شہر سے نکل جاتے ہیں تاکہ ہمارا دین بچا رہے, سلامت رہے. ہجرت کر جاتے ہیں. اور یہ بھی لازم ہے, جب کسی شہر میں بندہ ہو اور وہاں پر اس کا ایمان بچانا مشکل ہو تو لازم ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے. اس شریعت کا حکم بھی ہے. وہ اصحاب کہف, وہ نوجوان اللہ والے, رات کا جب اندھیرا چھا گیا تو وہ لوگ شہر سے نکل گئے کہ جاتے ہیں جنگل میں, پہاڑوں میں کوئی غار ملے گا, اس کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے, اور کسی کو ہماری خبر نہ ہوگی تو ہمارا دین سلامت رہے گا. اپنے دین کی فکر بچانے کے لیے نکل گئے. وہ سارے کے سارے نیک پرہیزگار تھے. جب وہ شہر سے نکلے تو ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا, وہ بھی ان کے ساتھ آنے لگا. تو انہوں نے پتھر مارا کہ کتے کو بھگا دیں. تو کتے نے, جانتے ہو تفسیر قرطبی میں لکھا ہے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک مجھے زبان دے, میں تیرے اولیاء سے کلام کروں گا. رب نے اسے زبان دیا. کتا اپنی دونوں ٹانگوں کے بل کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندو, مجھے کیوں مارتے ہو, کیوں بھگاتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ تو کتا ہے, تو بھوکے گا تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور ہم پکڑے جائیں گے, ہمارا دین خطرے میں ہو جائے گا, اس لیے ہم تجھے بھگا رہے ہیں. اس نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا میں کتا ضرور ہوں لیکن بھوکنے والا کتا نہیں ہوں. سبحان اللہ. کہ انی احب الاولیاء والصالحین, یہ کتے کے لفظ ہیں. کہنے لگا میں تو اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں, صالحین سے پیار کرتا ہوں, کتا ہوں لیکن بھوکنے والا کتا نہیں ہوں. مجھے ساتھ لے چلو, میں تمہاری خدمت کروں گا, تمہاری صحبت میں رہوں گا. سبحان اللہ. اب وہ لے کر کے چلے تو ایک پہاڑ کے غار میں, خوہ میں اللہ والے اصحاب کہف جا کر کے عبادت میں لگ گئے, اور یہ کتا انہی کی صحبت میں اس غار کی چوکھٹ پر, غار کے دہانے پر پیر پھیلا کر کے بیٹھ گیا. اللہ والوں کی سنگت اور صحبت کی برکت دیکھیں. کتا تو ایک ناپاک جانور ہے, لیکن اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی بنا پر, ان سے محبت کی بنا پر رب العالمین نے انتہائی مہذب انداز میں, خوبصورت انداز میں, جہاں اصحاب کہف اپنے اولیاء کا ذکر کیا ہے, ساتھ ساتھ اصحاب کہف کی صحبت میں بیٹھنے والے, ان سے محبت کرنے والے کتے کا بھی ذکر کیا ہے. اور رب نے اس کتے کا ذکر قرآن میں اس طرح کر کے کہ قرآن میں اس کتے کا ذکر کو مضمون بنا دیا ہے.
فرمایا رب العالمین نے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، رب نے قرآن کا مضمون بنا دیا اس کتے کو، یہ عام کتا نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگ جو باتیں کرتے تھے وہ کتنے تھے؟ کوئی کہتا تھا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہتے تھے نہیں 4 تھے، وَرَابِعُهُمْ خَامِسُهُمْ قَلْبُهُمْ خَمْسَةٌ قَلْبُهُمْ، 5واں ان کا کتا تھا۔ تو رب العالمین نے جہاں جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ میں ان کے کتے کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کتے کا ذکر رب نے فرمایا تو کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ کتا اللہ والوں کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ گیا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ تو جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا بھی ہو اگر، تو رب العالمین اپنے قرآن کا اس کو مضمون بنا دیتا ہے۔ اور اگر ایک انسان ہو اور پیغمبر کا بیٹا ہو، جانتے ہو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ پیغمبر زیادہ ہو کر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ رب نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ اگرچہ پیغمبر کا بیٹا کنعان ہے لیکن اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، اس لیے وہ جہنم کا حقدار بنا۔ اور یہ کتا اچھے لوگوں کی صحبت میں ہو کر کے بیٹھا تو قیامت کے دن انسان کی شکل میں اس کنعان کی جگہ پر جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، اگر ذات کا ایک کتا ہو، ذات کا ایک کتا ہو لیکن صحبت اچھی مل جائے تو رب العالمین اسے بھی انسانی شکل میں جنتی بنا دیتا ہے۔ تو اگر ایک انسان ہو، مسلمان ہو، اشرف المخلوقات ہو، وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا، کتنے درجے عطا فرمائے گا، کیسی بلندی عطا فرمائے گا۔ اس لیے بتایا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کریں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ تھے سلسلہ قادریہ کے، میرے غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شرابی شراب کے نشے میں مست ہو کر کے کیچڑ میں منہ ڈال کر پڑا ہوا ہے تو گندا اس کا منہ، لیکن اس کی زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی تھی۔ شراب کے نشے میں تو ہے لیکن زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ والے ہر چیز عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو سوچنے لگے کہ یہ بندہ تو شرابی ہے اور شراب کے نشے میں مست ہے، لیکن یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو چلو اس کا منہ دھلا دیتے، کم سے کم میرے پاک رب کا پاک نام تو یہ اپنی پاک زبان سے لے، اس کا منہ گندا ہو گیا ہے، شراب نجس ہوتی ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا، اس کا منہ دھلایا، بیٹھایا، اس کے بعد پھر چلے گئے۔ انہوں نے اتنا ہی کام کیا، تھوڑی دیر کی صحبت دی اس کو بس۔ اگلا دن جب آتا ہے تہجد کا وقت ہوا، حضرت سری سقطی نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو کل شرابی شراب کے نشے میں مست پڑا تھا، آج مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے اور گریہ بازاری کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ حیرت ہوئی کہ یہ تو وہی کل کا شرابی ہے، اتنا جلدی تبدیل، مطلب اتنی جلدی چینجنگ، اتنا جلدی کیسے انقلاب آ گیا؟ تو غیب سے آواز آئی، سری سقطی یہ میرا بندہ اگرچہ شرابی تو ہے لیکن تیری تھوڑی دیر کی صحبت اس کو ملی اور تیرا ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا، تو نے اس کا ظاہر دھویا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تیری تھوڑی دیر کی صحبت کی برکت یہ ملی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو اپنے اولیاء کی صفوں میں شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے صحبت صالح ترا صالح کند
صحبت طالح ترا طالح کنت. میرے عزیزوں، اپنی سنگتیں اچھی کریں، اپنی صحبتیں درست رکھیں. صحبت اور سنگت کا بڑا اثر ہوتا ہے. جہاں تک کوشش ہو سکے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں. زیادہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنا، ان سے زیادہ دوستیاں کرنا، دعا سلام رکھیں، تعلقات تھوڑا بہت رکھیں، لیکن آپ دیکھیں جہاں ہماری آخرت سنورتی ہو، ہمارے دوست ایسے ہوں جو نیکی کی راستے پر ہمیں لا کر کے جما دیں، قائم کر دیں، ان کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا کرو، ان کے پاس آیا جایا کرو. دوستی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مصیبت میں پھنسے ہیں، دنیا کی مصیبت میں ہمارا دوست کھڑا ہو جائے تو یہ ہمارا سچا دوست ہے. اصل مصیبت دنیا کی نہیں ہے، اصل مصیبت تو آخرت کی ہے. جو ہمارا دوست ہماری اصلاح کر دے، اصلاح ہماری آخرت کی فکر پیدا کرے، ہمارے آخرت میں کام آئے، وہی اصل میں ہمارا دوست، سچا دوست ہے. اور ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے ہم نشیروں میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ہماری اصلاح کرتا ہو، ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہو، ہمیں خیر کی طرف بلاتا ہو، اللہ کی یاد دلاتا ہو. کوئی ایسا نہیں ہے. دوستی کسے کہتے ہیں؟ وہ مثال آپ کو بتاتا ہوں. دوستی کسے کہتے ہیں؟ امام غزالی. دوست کیسا ہونا چاہیے جس کی صحبت میں آپ بیٹھے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 دوست تھے اور دونوں عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے. ایک عرصہ سے پہاڑوں میں جا کر کے دونوں ساتھ ساتھ پہاڑ کے غار میں عبادت کیا کرتے تھے. دن میں روزہ رکھتے، رات میں قیام فرماتے. ایک زمانہ گزر گیا، ساتھ ساتھ عبادت کرتے، گہری دوستی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے پاس افطاری کا سامان ختم ہو گیا، تو ان میں سے ایک دوست اس پہاڑ کی غار سے باہر نکلا کہ شہر میں جا کر کے کچھ سامان لے آئیں تاکہ افطاری کرے. اب وہ دوست جب گیا شہر میں تو ہائے بدقسمتی کہ اس کی نظر ایک خاتون پر پڑ گئی، ایک لڑکی پر. اب جیسے ہی عورت جو ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے گمراہ کرنے کے لیے، بہت بڑا. اس روئے زمین کا سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا مرڈر ایک عورت کی وجہ سے ہوا ہے، یاد رکھنا. یہ اتنا بڑا فتنہ. اور سب سے پہلا ایمان جو بربادی کا سبب بنا ہے، اس کا سبب عورت بنی ہے. وہ چلا گیا. اب جب وہ عورت کو دیکھا تو اس کے عشق میں اس طرح مبتلا ہوا کہ دل دے بیٹھا اس پر. اب اسی کے چکر میں مارا پھرتا. اب اس کو ہوش نہ رہا کہ ہم کیا تھے، کیا کرتے تھے، کیا کرنے آئے ہیں، اور وہ اسی کے پیچھے لگا رہا کسی طرح اس کو حاصل کرے. اب یہ دوسرا جو 2 غار میں بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، وہ انتظار کرتا رہا کہ میرا دوست کبھی افطاری کا سامان لے کر. اب دوست تو مست ہو گیا ہے، کسی اور شغل میں مشغول ہو گیا، عورت کے پیچھے مارا پھر رہا ہے. اب انتظار کرتے کرتے تھک گیا بیچارہ، نہ ہو سکا تو یہ نکلا باہر، پتہ تو لگائیں کدھر گیا وہ. جب وہ دیکھا، باہر آ کر کے شہر میں آیا، دیکھا کہ اس کا دوست ایک عورت کے چکر میں پڑا ہوا اور سب کچھ چھوڑ دیا عبادت. اب دیکھیے نا. اور ہم نے یہ دیکھا دوستوں میں، جب تک انسان نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اعمال صالحہ زیادہ کرتا ہے. لیکن جب نیک دوستیاں چھوٹتی ہیں اور برے دوست لوگ ملتے ہیں، تو ہم نے ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. دیکھا ہوا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت کی برکتوں سے نیکیاں ملتی ہے، اور جب یہ صحبت چھوٹتی ہے تو بندہ پھر برائی کی طرف گامزن ہوتا ہے. اب دیکھیں، جب تک اس دوست کی صحبت اپنے اچھے دوست کے ساتھ رہی، عبادت کرتا رہا، روزہ رکھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا. لیکن صحبت چھوٹی تھوڑی دیر کے لیے، اب شیطان حاوی ہوا، غالب آیا، اس کو عورت کے اندر پھنسا دیا. اب اس نے دیکھا کہ تو دوسرے کام میں لگ گیا ہے. اس سے ملا، سمجھایا، لیکن نصیحت کی، واز کیا، سمجھایا، بجھایا، کچھ بھی اثر نہ ہوا. بعض اوقات جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اثر نہیں کرتا، کچھ اثر نہیں ہوا اس کو. یہ بیچارہ بڑا غم زدہ ہوا. ہم ایک عرصہ سے اس کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور آج یہ تو بہک گیا ہے، ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، اور برائی کی طرف چلا گیا. واپس آیا اور غار میں آیا، اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور رب العالمین سے کہنے لگا، میرے مالک، وہ ہمارا دوست ہے،
پروردگار ہم نے ایک عرصہ تیری عبادت ساتھ ساتھ کی ہے، میرا دوست بہک گیا ہے، شیطان کے بہکانے میں آ گیا ہے، اب میں اس کے خاطر تیرے لیے دعا کرتا ہوں، جب تک کہ تو اس کی اصلاح نہیں فرمائے گا تو اسے واپس نہیں لائے گا، تیرا بندہ نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ اپنا سر سجدے سے اٹھائے گا، مالک اسے معاف فرما دے، اس کی دن کی دنیا بدل دے۔ یہ بار بار دوست جو ہے نا گریہ وزاری کرتا رہا، روتا رہا، سر سجدے میں رکھ کر عبادت کرتا رہا اور اپنے دوست کی خاطر دعائیں کرتا رہا، مالک میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھا، اللہ تو اس کی اصلاح فرما دے، بس اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ جب 2-4 دن گزر گئے تو وہی دوست جو عورت کے چکر میں پھر رہا تھا واپس غار میں آیا اور آ کر دیکھا کہ اس کا دوست سجدے میں رکھ کر میرے خاطر دعائیں کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا یار مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آخر میرے دل میں گناہوں سے نفرت کیسے پیدا ہو گئی اچانک، یہ تو مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ میرا دوست میرے خاطر دعائیں کر رہا ہے۔ رب نے میرے دل سے گناہ کی محبت دور کر دیا اور گناہوں سے نفرت دے دی، میرے دوست کی دعا کا اثر ہے۔ تو پیارے دوست ایسا ہونا چاہیے، بس دوست ایسا ہونا چاہیے، اگر کبھی بگڑے اس کو اس کی اصلاح کرے، اگر پھر بھی اصلاح پر نہ آئے تو رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ایسی اگر دوستی ملے تو پھر آپ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا کرے، اس کی صحبت میں بیٹھا کرے، رہا کرے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی اصلاح کا بہت بڑا دار و مدار دوستی پر، صحبت پر قائم ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کتنے دوست ایسے تھے دوستی کے چکر میں اپنا ایمان برباد کر کے بیٹھ گئے، اہل سنت پر تھے، اہل سنت پر، سچے مذہب پر قائم تھے، لیکن غیروں کے ساتھ، بد مذہبوں کے ساتھ دوستیاں کیا، اٹھتے بیٹھتے رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ بھی گستاخ بن گئے، بد مذہب بن گئے، بے دین بن گئے، سچے دین کو، سچے مذہب اہل سنت کو چھوڑ کر کے نیا نیا دین جو مارکیٹ میں آ رہا ہے، 73 فرقے جو پیدا ہو رہے ہیں، ایک فرقہ ناجیہ کو چھوڑ کر کے باقی جو فرقے اور ہیں ان فرقوں میں چلے گئے، اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سبب کیا بنا؟ صحبت، بد مذہبوں کی صحبت۔ سبب کیا بنا؟ دوستی، یاری۔ تو یہ یاری دوستی اگر بری ہے تو یہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یاد رکھنا، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ اگر یہ دوستی بد مذہبیت والی ہے اور گمراہوں والی ہے تو زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس سے ایمان کا شدید خطرہ ہوتا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اپنی دوستی، اپنی سنگت، اپنی صحبت درست رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہا بیٹھنا، تنہا رہنا یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ اچھا نہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھا کرو جو تمہیں 5 چیزیں چھڑا کر 5 چیزوں کی ترغیب دیتا ہو۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، بڑے پیر سرکار دستگیر کا فرماتے ہیں ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھا کرو تمہیں 5 چیزیں چھڑا کر 5 چیزوں کی ترغیب دیتا ہو۔ فرمایا کہ دنیا کی رغبت سے نکال کر عبادت کی ترغیب دیتا ہو۔ دنیا کی طرف تمہارا میلان ہو رہا ہے، اگر دنیا سے زیادہ محبت ہے، وہ نکال کر کے تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف لاتا ہو، اللہ سے محبت کا سبق پڑھاتا ہو۔ ریا و دکھاوا اور نمائش سے جان چھڑا کر کے تمہیں اخلاص کی تعلیم دیتا ہو، اور تکبر اور گھمنڈ سے چھڑا کر تواضع انکساری کی ترغیب دیتا ہو، کاہلی اور سستی سے بچا کر پند و نصیحت کرنے کی ترغیب دیتا ہو، اور جہالت سے نکال کر علم کی روشنی تمہیں عطا فرماتا ہو۔ کہ ایسا عالم ملے اس کی صحبت اختیار کیا کرو، اس کی صحبت اختیار کیا کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، لوگ علماء سے دور بھاگتے ہیں، جہاں ان کو آخرت کی فکر پیدا ہو، اچھائی کے راستے پر مطلب ان کو قائم رہنے کا درس دیا جاتا ہو، اللہ کی عبادت کی محبت کی جام پلایا جاتا ہو، مصطفیٰ کریم کی محبت کے جام پلایا جاتا ہو، لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟
ایسے عالموں کی صحبت میں کہاں بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے تو لوگ دور بھاگتے ہیں. اگر بلانے کی بھی کوشش کرے تو بھی آنے کے لیے تیار نہیں. وہی دوستی، وہی دنیا داری، وہی دنیا کی محبت، وہی دکھاوا، وہی نمائش، وہی دنیا، سب دنیا کے رنگینیوں میں گم ہیں. آپ ایسا نہ کریں، چونکہ ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. آخرت ہے، مرنا ہے، قبر ہے، قبر ہے. تو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی، قبر کی فکر کریں. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا. میرے حضور فرماتے ہیں کہ سوائے مومن کے کسی کی صحبت اختیار مت کرنا. اور جب مومن بولا جاتا حدیث پاک میں تو یہ فاسق و فاجر، نافرمان، نام کے مسلمان نہیں مراد ہوتے ہیں، جن کا سارا کام کافروں کی طرح ہے، وہ نہیں. جب مومن بولا جائے حدیث پاک میں تو مراد جو سچے ہیں، نیک ہیں، مخلص ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے جو مظہر ہیں. حضور فرماتے ہیں وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا. صحبت اختیار کرنا ہے، کسی کی ہمنشینی اختیار کرنا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو پہلے دیکھو یہ بندہ سچا ہے کہ نہیں ہے، نیک ہے کہ نہیں ہے، یہ پہلے چیک کیا کرو. سوائے مومن صالح کے کسی کی صحبت اختیار مت کرو. وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ. اور اگر تمہیں کسی کو کچھ کھلانے پلانے کا جی چاہتا ہے کہ اپنا پیسہ کسی کے پیچھے خرچ کریں، کسی کو کھلائیں پلائیں، اپنے مال سے کسی کی مدد کریں، تو میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ. پھر تلاش کیا کرو کہ لوگوں میں متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اسے کھلایا پلایا کرو. سبحان اللہ. یہاں پر بھی تقویٰ کو، دینداری کو ترجیح دی. یعنی صحبت اختیار کرنا ہے تو بھی نیک لوگوں کی صحبت میں، کسی کو کچھ کھلانا پلانا ہے تو بھی متقی پرہیزگار دیکھا کرو. متقی پرہیزگار تمہارا کھائے گا تو تقویٰ اختیار کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اور کیا کہتے ہیں دین کی باتیں کرے گا، دین سکھائے گا، تبلیغ کرے گا. اس کا فیض تمہیں بھی ملے گا، اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، آخرت میں اس کا صلہ تمہیں بھی ملے گا. لیکن اگر تم فاسق و فاجر کو کھلا رہے ہو، نافرمانوں کو کھلا رہے ہو، تو وہ نافرمان تمہارا مال کھا کر، تمہارا کھانا کھا کر انہیں اور قوت پیدا ہوگی تو اور زیادہ رب کی نافرمانی کریں گے. گالیاں بکتے ہیں تو اور گالیاں بکیں گے، جھوٹ بولتے تو اور جھوٹ بولیں گے. کہا کھلانے کا جی چاہے تو متقی لوگوں کو تلاش کیا کرو. صحبت اختیار کرنے کا جی چاہے تو نیک صالح وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہا کرو. اور بروں کی صحبت کا ایک نقصان یہ بھی ہے، رسالہ قشیریہ میں ہے، حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار. بروں لوگوں کی صحبت یہ اچھے لوگوں کی صحبت کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دیتی ہے. جو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے دنوں رات دنیا داروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دنیا داروں سے دوستیاں ہیں نا، وہ دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، خاص کر عالموں سے، اماموں سے بدگمانی رکھتے ہیں. تو یہ بری صحبت کا ایک برا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ پھر جب بندہ دنوں رات بروں کی صحبت میں رہتا ہے تو اچھے لوگوں کے سے بدگمان ہو جاتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود نقصان اسی کا ہوتا ہے. اچھے لوگوں کی سنگت میں آتا نہیں ہے تو دین سے بھی دور رہتا ہے اور بعض اوقات اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. میرے عزیزوں، اور ایک حدیث پاک اور سنو، بات ختم کرتا ہوں. میرے آقا کریم نے مثال دی، فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت ایسے ہی ہے کہ مثل الجلیس الصالح مثل العطار. فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی عطر فروش یعنی خوشبو بیچنے والے کی دکان پر تم بیٹھے ہو. آپ اگر خوشبو بیچنے والے کی دکان پر بیٹھیں گے تو نفع ضرور ملے گا آپ کو، چاہتا آپ اس سے کچھ خریدیں گے تبھی فائدہ ملے گا، یا آپ کو تحفہ دے گا تو بھی فائدہ ملے گا. لیکن آپ نے نہ کچھ خریدا نہ تحفہ دیا، جب تک آپ عطر فروش کی دکان پر بیٹھے رہیں گے اس کی خوشبو سے آپ کی مسامع جام معطر ہوتے رہیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہوتا رہے گا، خوشبو آتی رہے گی، خوشبو مہکتی رہے گی، خوشبو آپ کے قلب و جگر کو معطر اور روشن کرتی رہے گی. آپ کو فائدہ ملا؟ تو کہا بس یہی حال نیک لوگوں کی صحبت کا ہے. جب تک آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے، ایک
نور کی شعائیں اس نیک آدمی کے وجود سے نکل کر کے تمہارے قلب و جگر کو معطر کرتی رہے گی. یا تو وہ دین کی باتیں سکھائے گا, تمہاری آخرت کی فکر کرے گا, تمہیں اصلاح کے راستے پر لائے گا, یا تو کم از کم جتنا دیر تک تم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے اس کی برکتوں سے تم مالا مال ضرور ہوتے رہو گے. لیکن برے لوگوں کی مثال میرے آقا نے دی, فرمایا کہ جو برا ہم نشین ہوتا ہے اس کی مثال ایک لوہار کی طرح ہے. بندہ لوہار کی دکان پر جا کر کے بیٹھ جائے اور وہ بھٹی جلا کر کے لوہا گرم کر رہا ہے تو یا تو پھر کیا کرے گا, وہ چنگاری اڑے گی تمہارے کپڑے کو جلا دے گی, نقصان ہوگا. اور اگر چنگاری نہ اڑی تو جب تک تم اس بھٹی والے کی دکان پر بیٹھے رہو گے اس بھٹی کی بدبو اور اس کی لو سے تمہیں پریشانی ضرور ہوتی رہے گی, تکلیف اور اذیت ہوتی رہے گی. یہی حال بروں کی صحبت کا آقا فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت ایک بھٹی والے کی طرح ہے, اچھے لوگوں کی صحبت عطر فروش کی طرح ہے. اب ہم پاکیزہ لوگ ہیں, ہمیں اختیار کرنا ہے کہ ہمیں بھٹی والے کے بعد بیٹھنا ہے تاکہ ہمارا وجود جلا دے یا بدبو دے, یا ہمارا دل و دماغ معطر کرنے والا جو خوشبودار ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے, نیک لوگوں سے دوستیاں کرے, نیک لوگوں کی سنگتوں میں بیٹھا کرے تاکہ ہماری آخرت کی اصلاح ہوتی رہے. ایسے دوست چنیں جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں جنت میں لے کر کے چلے جائیں. کاش ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.